اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا، ابتر رہے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت یہ ہے۔ قرآن کریم کی 3 آیتوں سے کم کوئی سورت نہیں، اور 3 آیتوں والی 3 سورتیں ہیں، اور ان میں ایک یہ ہے انا اعطیناک الکوثر۔ اس کی 3 آیتیں ہیں، اور اس سورت کے 41 حروف ہیں، اور قرآن کریم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جامع کتاب ہے، اور جامع اس سے کہا جاتا ہے جوامع الکلم، کہ الفاظ مختصر اور معانی زیادہ۔ تو یہاں اس سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے، اور اس کے بالکل پہلی ہی آیت میں انا اعطیناک الکوثر سے کوثر کا لفظ لیا گیا ہے اور اس سورت کا نام رکھا گیا۔ اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا، اور آپ کی 1 سال کے بعد بیٹی آپ کے ہاں پیدا ہوئی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے سال حضرت رقیہ، اور پھر حضرت ام کلثوم پیدا ہوئی، اور نبوت والے سال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ عام آواز ایک کی لگائی جاتی ہے، ایک نہیں، 4 بیٹیاں آپ کی تھیں، اور یہ چاروں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھی۔ اور آپ کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے 2 حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے۔ ایک کا نام قاسم تھا اور دوسرے کا نام عبداللہ، اور ان کو طیب طاہر بھی کہا جاتا تھا۔ اور آپ کا تیسرا صاحبزادہ وہ حضرت ابراہیم، لیکن وہ بعد میں مدینہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کی جو ہے باندی تھی ماریہ قبطیہ، اس سے وہ پیدا ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تو ان کی اولادیں بھی ہوئی، بعض کی اور بعض کی نہیں ہوئی، لیکن آپ کے بیٹے وہ بچپن میں فوت ہو گئے، بالغ ہونے کی عمر کو نہیں پہنچے، بلوغ سے پہلے گویا وہ رجل نہیں بن سکے۔ قرآن میں آیا نا، ما کان محمد آبا احد من رجالکم، تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ رجولیت تک کوئی آپ کا فرزند نہیں پہنچ سکا، سب نے بچپن میں سب کا انتقال ہوا۔ اور جب آپ کے بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ علیہ السلام خاموش تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بڑی پریشان ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ میرا قاسم کیا کر رہا ہوگا؟ فرمایا اگر چاہتی ہو تو میں تمہیں ابھی دکھا سکتا ہوں کہ وہ جنت میں کھیل رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرما دیا، مجھے یقین ہے، اگر اب آپ مجھے دکھائیں بھی پھر بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا جو مجھے پہلے یقین آپ کے ارشاد پر ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر تانے دیتے تھے، خصوصاً یہ عاص ابن وائل، یہ تانے دیتا، یہ کہتا کہ
قد بطر محمد، اس کا تو نام و نشان علیہ باللہ مٹ جائے گا۔ بھئی آدمی کا مشن اس کی اولاد آگے بڑھاتی ہے، اور ان کا حال کیا ہے کہ ان کی بیٹیاں ہیں ساری بڑی، وہ شادیاں ہو جائیں گی، وہ گئی اپنے کو، لیکن یہ کہ بیٹا تو کوئی بھی نہیں رہا جو ان کا مشن آگے لے کر چلے گا۔ بس کچھ عرصہ کی بات ہے، اس کے بعد نام و نشان مٹ جائے گا، بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے اور تھوڑے پریشان غمزدہ تھے، اتنے میں وحی کی کیفیت طاری ہوگی۔ صحابی کہتے ہیں کہ یوں لگا آپ پر وحی آنے لگی ہے، اور آپ نے سر جھکایا ہوا تھا اور بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سر مبارک اوپر کیا تو یوں لگا جیسے بادلوں کی گھٹا سے 14ویں کا چاند نکلا ہے۔ مسکراہٹ تھی آپ کے چہرے پر۔ فرمایا اللہ رب العزت نے میری تسلی کا بندوبست کر لیا کہ ابھی ابھی جبرائیل امین آئے اور یہ صورت لے کر آئے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ صورت ابھی لے کر آئے۔ اس میں انا اعطیناک الکوثر، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر ہے، آپ کی عظمت کا ذکر ہے۔ فصلی لربک وانحر، اس میں آپ کے پروگرام کا ذکر ہے، اور ان شانئک ھو الابتر میں آپ کے دشمنوں کا تذکرہ ہے اور ان کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ گویا یوں کہا گیا کہ پورے قرآن دین کا خلاصہ یہ صورت ہے۔ تو پہلے کہا کہ میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کر دی، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ صحابہ نے پوچھا مل کوثر یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب کوثر کیا چیز ہے؟ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تو یہ آتی ہے کہ آپ نے فرمایا اتدرون مل کوثر، کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے جواب میں کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ نہر وعدنی ربی وحوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ، فرمایا یہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا، اور یہ حوض میں جا کر پڑتی ہے، وہاں پہنچتی ہے، اور کل قیامت کے دن میری امت وہاں پر آئے گی اور میں ان کو پلاؤں گا۔ اور ایک روایت میں وہاں حوض کوثر وہ اتنا بڑا حوض ہے کہ وہاں پر اس کے چاروں طرف جو ہوں گے دنیا کی نہر جو ہے، دنیا کی نہر اس کی سائیڈیں اور منڈیر جو ہے وہ مٹی سے بنائی جاتی ہے، لیکن فرمایا وہ جو نہر ہوگی جنت والی، اس کی نہر موتی، اس کے سائیڈ جو ہوں گے وہ موتیوں سے بنائے گئے ہوں گے، موتیوں کے بنے ہوئے ہوں گے۔ اور فرمایا یہ نہر حوض میں آ کر، حوض کوثر میں آ کر گرے گی، اور وہاں حوض کوثر کا پانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اتنا صاف اور میٹھا پانی ہوگا۔ فرمایا جو ایک مرتبہ پی لے گا اس کو میدان محشر کی پریشانیاں نہیں ہوں گی، اور وہاں پیاس نہیں اس کو تنگ کرے گی، اس کو جنت میں جانے تک پیاس نہیں ہوگی۔ اور فرمایا میں ہوں گا اور میرے ساتھ ابو بکر و عمر ہوں گے، جو ان کو میں پیالے بھر بھر کر انہیں دوں گا اور یہ ان کو پلائیں گے، میری امت کے لوگوں کو یہ پانی پلائیں گے۔ البتہ کچھ لوگ جو ہوں گے وہ آئیں گے، انہیں واپس کر دیا جائے گا، فرمائیں گے آنے دو میری امت ہے۔ فرشتے کہیں گے نہیں یا رسول اللہ، آپ کے آنے کے بعد انہوں نے نئی نئی باتیں ایجاد کر دی تھی، آپ کا طریقہ چھوڑ دیا تھا، لہٰذا یہ نہیں آ سکتے۔ تو یہ کوثر اس کا معنی ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ کیا گیا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، اور خیر کثیر عطا کی تو اس کے اندر نہر بھی آ گئی، اس کے اندر رسالت بھی آ گئی، اس کے اندر نبوت بھی آ گئی، اور اس کے اندر امت بھی آ گئی۔ بعضوں نے کہا اس امت بھی مراد ہے کہ ہم نے آپ کو امت عطا کی، اس لیے فرمایا کہ 1/3 سارے نبیوں کی امت ہوگی اور 2/3 میں اکیلے کی امت ہوگی، یہ کیفیت ہوگی اس وقت۔ فرمایا کوئی نبی آئے گا، ایک اس کے ساتھ ہوگا، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 3 ہوں گے، لیکن میری امت اتنی زیادہ ہوگی، یہ خیر کثیر۔ اور اس سے کیا اشارہ ہوا کہ آپ کی امت قیامت تک ہے، آپ کا مشن قیامت تک رہے گا، آپ کا نام مٹے یہ نہیں ہو سکے گا، آپ کا نام تو اتنا بلند ہو گیا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی اللہ کا نام ہے تو اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہی ہے، اذان میں آتا ہے، درود میں آتا ہے، نماز میں آتا ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔
آپ کا مشن کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ اور بعض حضرات نے بڑی عجیب بات اس میں لکھی، فرمایا کوثر سے مراد حضرات خلفائے راشدین۔ کوثر کے الفاظ فرمایا کوثر 4 الفاظ ہیں اور خلفائے اربعہ بھی 4، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ میں۔ تو گویا کہا کہ ہم نے آپ کو یہ دیں گے، آپ کے خلفاء دیں گے، اور جو آپ کے مشن کو اتنا لے کر آگے بڑھیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کا مشن 11 لاکھ مربع میل پر پھیلا، حضرت عمر کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل پر پھیلا، اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 44 لاکھ مربع میل پر آپ کا پرچم ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو 64 لاکھ سے زائد مربع میل پر آپ کا پرچم لہرایا۔ کہا آپ کا مشن کبھی نہیں ختم ہوگا، آپ کا مشن تو اب قیامت تک چلے رہے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، اور کوثر کا ایک معنی شفاعت با کیا کہ قیامت کے دن ہر نبی جو ہے وہ کیا ہوگا، نفسی نفسی پکارے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نفسی نفسی کہے گا، اور ایک میرے آقا ہوں گے جو کیا فرمائیں گے، امتی 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 امتی، اور پھر سفارش کریں گے، اور اللہ فرمائیں گے ارفع راسک سل توتا، سر اٹھاؤ مانگو آپ کو دیا جائے گا۔ اور آپ اس وقت سفارش کریں گے یا اللہ آج حساب و کتاب ہو جائے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں۔ کون ہے جو حساب دینے کے لیے تیار ہے؟ کسی نبی کا کوئی صحابی آگے نہیں بڑھے گا، میرے آقا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہاتھ سے پکڑ کر فرمائیں گے آؤ نا تم حساب دے دو۔ جب حضرت ابوبکر صدیق آگے آئیں گے، اللہ فرمائیں گے اس سے حساب لوں، مجھے بھی حیا آتی ہے، اس نے تو اپنا تن من دھن آپ پر قربان کیا ہے، اور ابو بکر بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جا۔ فرمایا جنت کے سارے دروازے کھل جائیں گے اور ہر دروازے سے آواز آئے گی ابو بکر مجھ سے داخل ہو جا، مجھ سے داخل ہو جا۔ یہ اعزاز ہوگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آگے فرمایا فصلی لربک وانحر، آپ کو اتنا بڑا مقام جب ملا ہے تو پھر کیا ہے، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ اس سے کیا پتہ چلا، نماز بہت بڑی عبادت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، یوں کہہ دیں قیامت کے دن سب سے پہلا پرچہ جو ہے وہ کس کا، نماز کا، اسی کے بارے میں سوال ہوگا، نماز کے بارے میں۔ اور نماز کسی حال میں وہ نہیں چھوڑتی، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر اشارے سے پڑھے گا، لیکن نماز پڑھے گا ضرور، نماز کبھی معاف نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا آپ نماز پڑھیے، آپ کو اتنا بڑا منصب ملا ہے۔ پتہ چلا آدمی کو جب کوئی منصب ملتا ہے تو پھر نماز کو نہ چھوڑے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب تک نوکری نہیں لگتی تو نمازیں 5 وقت جماعت کے ساتھ نمازیں ہو رہی ہیں، پہلے آ کر تہجد، اشراق، چاشت، تسبیح 500 والی، 1000 والی تسبیح ہوتی ہے، اور جب نوکری مل جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر تسبیح گئی ختم ہوگی، پھر نمازوں میں چھٹی ہونے لگی، پھر کچھ عرصے کے لیے یہ ہے کہ اگٹھی آ کر عشاء کے بعد نمازیں پوری 5 دن والی پڑھ لی، اور کچھ عرصہ گزرا اس کے بعد کہتے ہیں یار اتنی زیادہ کون پڑھے گا، چلو آپ جمعے پر چلا گیا، اور کچھ عرصے کے بعد پھر جمعے سے بھی ہٹ کر کہاں چلا گیا، عید پر چلا گیا۔ نا، یہ تو ہر وقت نماز جب ہے تو نماز کو کبھی آدمی نہ چھوڑے۔ کیوں؟ میرے آقا نے کیا فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ نماز پڑھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، لہذا نماز، فرمایا آپ نماز ادا کیجئے گا، ونحر، اور قربانی دیجئے گا۔ قربانی کا تذکرہ بھی آ گیا، اور آگے فرمایا ان شانئک هو الابتر، اس میں آپ کے دشمنوں کا انجام ہے کہ آپ کا دشمن بے اولاد و بے نام و نشان رہے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کا نام تو زندہ رہے گا۔ میرے آقا کا نام زندہ ہے، آج تک ہے، قیامت میں بھی ہوگا۔ قیامت کے دن جب میدان محشر ہوگا اور وہاں آپ کے لیے جگہ بنائی جائے گی اور آپ وہاں بیٹھیں گے، اور اس وقت اللہ حساب و کتاب لیں گے باقیوں سے، اور آپ کے اعزاز میں وہاں کے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، وہاں بھی آپ کا نام و نشان ہوگا، آپ کا نام زندہ رہے گا، آپ کے دشمنوں کا نام مٹ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لکھا ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مصر کو فتح کیا، وہ اس عاص بن وائل کے بیٹے تھے، تو جب اس وقت تذکرہ ہوتا تو وہ کہتے میرے باپ کا نام نہ لو بھائی، وہ صحابی کہتے تھے نہیں لو میرے باپ کا نام، بس چھوڑو میرے نبی کا نام میرے سامنے لو۔ یعنی باپ کا نام بیٹا بھی لینے کے لیے تیار نہیں تھا، ایسا نام و نشان مٹا کہ کہا نہیں ان کا نام نہ لو۔ اور اللہ رب العزت کو جو ہے نا سب سے جلدی اللہ کی ذات جلال میں آتی ہے کس پر؟ نبی کی توہین پر آتی ہے۔ توحید
کبھی کبھی شرک کو بھی کچھ عرصے کے لیے برداشت کر لیا جاتا ہے، کفر کو بھی برداشت کر لیا جاتا ہے، لیکن نبی کی توہین کو کبھی برداشت نہیں کیا جاتا۔ آپ دیکھیں ابو جہل کتنی شرک کرتا رہا، ابو لہب شرک کرتا رہا، لیکن جب ابو لہب نے آپ کی طرف پتھر مار کر کہا تھا تبًا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیج دیا، جاؤ کہو تبت یدا ابی لہب وتب، یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اور یہاں جب انہوں نے کہا کہ قد بطر محمد، اب تو نام و نشان مٹ جائے گا، اللہ نے فوراً جواب دے دیا، نقل و نقل جواب دیا، اور کیا کہا ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ تو نبی کی توہین اللہ برداشت نہیں کرتے، فوراً جواب دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے، اور آپ علیہ السلام کی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک صلی اللہ تعالی علیہ